بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، 3 چیزوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں اور چوتھی چیز پر آپ قسم کھائیں تو میں آپ کی تصدیق کروں گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جسے دنیا میں دوست بنائے گا قیامت میں بھی اس کو بنائے گا، غیر کو نہیں۔ نمبر 2، مسلمان چاہے کتنا کمزور ایمان والا ہو اس کے ساتھ غیر مسلم والا معاملہ ہرگز نہیں فرمائے گا۔ نمبر 3، جو شخص جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کی پردہ پوشی فرمائی قیامت میں بھی ضرور فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت امت کے گنہگاروں کے لیے ہوگی، جو اس سے انکار کرے گا وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو لکھا نہیں جاتا، دوسرا گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، یہاں تک کہ 5 گناہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو 5 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ان 5 نیکیوں کے بدلے اس کے وہ 5 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حسرت و افسوس کے ساتھ ابلیس کہتا ہے کہ میں انسان پر کس طرح قابو پاؤں، اس کی ایک نیکی میری ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان سے استغفار کرنے کے باوجود گناہ پر جمے رہنے کی مثال پروردگار کے ساتھ مذاق کرنے والے کی سی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے بہت غنیمت ہے، رات لمبی ہوتی ہے تو وہ اس میں عبادت کرتا ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں وہ روزہ رکھتا ہے۔ آدمی کی توبہ 4 باتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ نمبر 1، اپنی زبان فضول باتوں، جھوٹ اور غیبت سے بند کر لے۔ نمبر 2، اپنے دل میں کسی کے لیے حسد و عداوت نہ پائے۔ نمبر 3، برے ساتھیوں کو چھوڑ دے۔ نمبر 4، موت کی تیاری میں لگ جائے، ہمیشہ نادم رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ کی اطاعت کرنے لگے۔ کسی حکیم سے معلوم کیا گیا، کیا توبہ کرنے والے کی کوئی ایسی علامت ہے جس سے اس کی توبہ کی قبولیت معلوم ہو جائے؟ فرمایا، ہاں، 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، برے ساتھیوں سے علیحدگی اور نیکیوں کی صحبت اختیار کر لے اور ان لوگوں کے دل میں اس کی ہیبت قائم ہو جائے۔ نمبر 2، تمام گناہوں سے علیحدہ ہو کر اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل ہو جائے۔ نمبر 3، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اور آخرت کی فکر میں غمگین رہنے لگے۔ نمبر 4، اللہ نے اس کے لیے جس رزق کی ضمانت لی ہے اس سے بے نیاز ہو کر اللہ کی اطاعت میں لگ جائے۔ تو ایسے شخص کے لیے عام لوگوں پر 4 باتیں لازم ہیں۔ نمبر 1، اس سے محبت کرے کیونکہ اللہ کو بھی اس سے محبت ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے اسبات علی التوبہ کرتا رہے۔ نمبر 3، گزشتہ گناہوں پر اس کو طعنہ نہ دے۔ نمبر 4، اس کی صحبت اختیار کرے، اس کا تذکرہ کرے، اس کی امداد و اعانت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ۔ نمبر 2، چغلی۔ نمبر 3، کسی کے ستر کو دیکھنا۔ یہ چیزیں برائی کی جڑ کو سیراب کرتی ہیں جس طرح پانی درخت کی جڑ کو۔ جس مجلس میں یہ 3 باتیں ہوں گی اس سے رحمت دور رہے گی۔ نمبر 1، مجلس میں دنیا کا تذکرہ کرنا۔ نمبر 2، مجلس میں ہنسنا۔ نمبر 3، مجلس میں غیبت کرنا۔ کسی بزرگ کا قول ہے، اے انسان، اگر تو 3 کام نہ کر سکے تو 3 ضرور کر۔ نمبر 1، اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر سکو تو اس کے ساتھ برائی بھی نہ کرو۔ نمبر 2، اگر لوگوں کو نفع نہ پہنچا سکو تو ان کو اپنے سر سے محفوظ رکھو۔ نمبر 3، اگر روزہ نہ رکھ سکو تو لوگوں کا گوشت بھی نہ کھاؤ، یعنی اس کی غیبت نہ کرو۔ اگر کوئی تجھے کسی کے گالی دینے کی اطلاع دے تو سمجھ لے کہ اصل میں وہی گالی دے رہا ہے۔ جو تیرے سامنے تیری ایسی خوبی بیان کرے جو تجھ میں نہیں ہے تو وہ ایک وقت تیری ایسی برائی بھی ضرور کرے گا جو تجھ میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کینہ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں، یعنی ضائع کر دیتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو۔ جو شخص حسد کرتا ہے وہ 5 سزاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نہ ختم ہونے والا غم۔ نمبر 2، ایسی مصیبت جس پر کوئی ثواب نہیں۔
نمبر 3، ہر طرف مذمت ہی مذمت، تعریف کہیں نہیں۔ نمبر 4، اللہ کی ناراضگی۔ نمبر 5، اس پر توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔